بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اوکے دوستو، تریسم شادی کا اگلا ایپیسوڈ شامل کرتے ہیں۔ گارس اور اس کے ساتھیوں کو مائلر کا انجام نہیں معلوم ہو سکا تھا، جبکہ ہربنڈا نے رو کو بتا دیا تھا کہ مائیکل ہاتھ نہیں آ سکا، لیکن رو نے بھی گارسا کو حقیقت نہیں بتائی تھی، کیونکہ دوسرے لوگ بھی یہ کوشش کر سکتے تھے اور اس کا انجام خطرناک ہو سکتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور کئی دن خاموشی سے گزر گئے۔ اس دوران ان میں سے کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، اس کے علاوہ انہیں خوراک بھی ملتی رہی تھی۔ گارسا کے حوصلے اب پست ہوتے جا رہے تھے۔ اب اس کے چہرے پہ خوف صاف نظر آتا تھا، وہ عموماً سوچ میں ڈوبا رہتا تھا۔ اس دوران ہربنڈا کئی بار رو کو نظر آیا، لیکن وہ رو کے قریب نہیں آیا تھا، یقیناً وہ کسی کارروائی میں مصروف تھا۔ پھر ایک ہولناک رات آ گئی۔ اس وقت مدھم چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور چاند بار بار بادلوں کی لپیٹ میں آ جاتا تھا۔ قید خانے کے احاطے کے سامنے پھیلے عظیم الشان میدان میں شردانی جوان نظر آ رہے تھے۔ اس میدان کا اہتمام پہاڑی دیواروں پر ہوتا تھا، جن کے دامن میں چٹانیں بکھری ہوئی تھیں۔ احاطے کے دائیں بائیں شردانیوں کے جھونپڑے بکھرے ہوئے تھے، جو درختوں کی چھاؤں میں تھے۔ اس طرح سے یہ جھونپڑے وادی کی دیوار کے ساتھ ساتھ اس وسیع اور عریض میدان کے چاروں طرف تھے۔ رات کے اس پہر پوری آبادی نیند کی گوش میں تھی کہ اچانک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ پہلے شور و گل ہوا، پھر اس کے بعد گولیاں چلنے کی آوازیں ابھریں۔ میدان میں بکھرے ہوئے شردانی بندوقیں سیدھے کیے پہلے قیدیوں کے احاطے کی طرف آئے۔ یہاں موجود شردانی پہلے سے ہی مستعد ہو گئے تھے۔ وہ لوگ ان سے صورتحال معلوم کرنے لگے اور یہاں سکون پا کر ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ تمام لوگ جاگ گئے تھے۔ شور کی آوازیں دائیں سمت سے آ رہی تھی اور یہ شور بڑھتا جا رہا تھا۔ گائے بگائے گولیاں بھی چلنے لگی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب کیا ہو رہا ہے۔ گارسا روندے ہوئے لہجے میں بولا۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ رو نے سراتو سے کہا، سراتو، ان محافظوں کے قریب رہو تاکہ ان کی باتیں سن سکو۔ یس سر۔ اوکے سر، سراتو نے کہا۔ شور و گل مسلسل جاری رہا، پھر کچھ لوگ احاطے کے قریب آئے اور محافظوں سے باتیں کرنے لگے۔ محافظوں میں سے ایک عجیب سی بے چینی پھیل گئی تھی۔ ان میں سے دو تین آدمی اپنی بندوقیں سیدھی کر کر آگے بڑھنے لگے تو آنے والوں نے ان پر بندوقیں تان لیں اور وہ آپس ہی میں زور زور سے باتیں کرنے لگے۔ ان کی آوازیں غصے میں ڈوبی ہوئی تھیں اور سراتو بغور ان آوازوں کو سن رہا تھا۔ پھر ان تین آدمیوں کو بری طرح سے دبوچ لیا گیا اور ان سے ان کی بندوقیں چھین لی گئیں۔ اس کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی گئیں اور چند آدمیوں نے دھکیلتے ہوئے آگے لے گئے۔ باقی محافظ قیدیوں کی جانب متوجہ ہوئے۔ انہیں پرسکون پا کر مطمئن ہو گئے۔ ان میں سے کچھ یہیں جم گئے تھے، باقی وہاں سے چلے گئے تھے۔ گولیوں کی آوازیں اب بھی یکے بعد دیگرے آ رہی تھیں۔ روز سکندر آہستہ آہستہ سے سراتو کے قریب پہنچ گیا اور سراتو نے سنسنی خیز لہجے میں کہا، شار، ان لوگوں کے درمیان آپس میں فائٹ ہو گیا ہے اور ہربنڈا اور سردار کے مابین جنگ ہوئی ہے۔ روز سکندر نے کچھ اور نہ پوچھا۔ بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ ہربنڈا نے اسے جو گفتگو کی تھی اسے نظر انداز نہیں کیا گیا تھا اور وہ اپنی کوششوں میں مصروف تھا۔ یقیناً کوئی ایسی بات ہو گئی تھی جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا، لیکن صحیح صورتحال ابھی تک پتہ نہیں چل سکی تھی۔ ہربنڈا اپنی کوششوں میں کامیاب ہوا یا نہیں؟ اگر ناکام ہوا تو اس وقت کیا کیفیت ہے؟ ایسے میں روز سکندر کو ہربنڈا سے ہی اگلی امید باقی رہ گئی تھی۔ اگر اس پر روز سکندر کا جادو کامیاب ہو گیا تو شاید ان لوگوں کی جان بچ جائے اور انہیں یہاں سے نکلنا نصیب ہو جائے، لیکن یہ ہربنڈا کی کامیابی پر انحصار کرتا تھا۔ بھرت چندر اور گوری کو بھی اس نے سرگوشی کے انداز میں صورتحال سے آگاہ کر دیا اور پوری تفصیل بتا دی۔ وہ دونوں ساکت رہ گئے تھے۔ پروفیسر گوری کافی دیر کے بعد بولا، خدا کرے وہ کامیاب ہو جائے، بہترین ترکیب ہے، ورنہ دوسری صورت میں ہنگامہ رات بھر جاری رہا تھا، کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا، لوگ اب بھی بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ پھر اس وقت مدھم اجالا پھیلنے لگا جب بے شمار افراد میدان کی جانب آتے نظر آئے۔ میدان میں کچھ خصوصی انتظامات کیے گئے تھے اور لکڑی کا ایک بڑا تنا دھکیل کر میدان کے وسط میں کھڑا کر دیا گیا تھا۔ اس میں دونوں سمت شاخیں نکلی ہوئی تھیں اور جب اجالا چمکا اور ماحول روشن ہوا تو انہوں نے ہربنڈا کو قیدی کی حیثیت سے آتے ہوئے دیکھا۔ اسے لکڑی کے تنے سے باندھ دیا گیا تھا۔ احاطے کے قریب بھی بے شمار شردانی آگے اور محافظ ان سے صورتحال معلوم کر رہے تھے۔ سراتو کا اپنا کام جاری تھا اور وہ معلومات حاصل کر رہا تھا۔ گائے بگائے وہ ان معلومات سے روز سکندر کو بھی آگاہ کرتا جا رہا تھا۔ سراتو نے بتایا، شار، ان لوگوں کا بات شیر جو معلوم ہوا ہے وہ ایسا ہے کہ ہربنڈا سردار ایرش کو قتل کرنے کی کوشش کیا، بٹ شار ایرش بچ گیا۔ اس کا آدمی ہربنڈا سے فائٹ کیا اور ہربنڈا اریسٹ ہو گیا۔ ہربنڈا کا آدمی بھی بہت ہے اور وہ ابھی فائٹ کرتا، ایرش کا آدمی گرفتار کرتا۔
او مائی گاڈ! روز سکندر نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا، یہ صورتحال بہت خوفناک ہو گئی تھی۔ ہر بندہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ پتہ نہیں اس کا ساتھ دینے والے کتنے لوگ ہیں اور کون کون اس کے موقف سے متفق ہیں۔ گر صورتحال دھوپ چڑھے تک اس طرح سے جاری رہی اور میدان شردانیوں سے بڑھ گیا۔ ان میں عورتیں اور بچے نہیں تھے، غالباً وہ اپنے معاملات سے عورتوں کو دور رکھتے تھے۔ سب آپس میں چیخ چیخ کر باتیں کر رہے تھے۔ ان سب میں شدید اختلاف پایا جاتا تھا، بعض جگہ فورانی ہاتھا پائی بھی شروع ہو جاتی تھی۔ روز سکندر بغور ان کا جائزہ لے رہا تھا، آج انہیں صبح کی خوراک بھی نہیں ملی تھی۔ سبھی افراتفری کا شکار تھے۔ احاطے کے قریب ہونے والی گفتگو سے البتہ سراتو روز سکندر کو آگاہ کر دیا کرتا تھا۔ روز سکندر اس سے نتائج اخذ کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ پھر انہوں نے سردار ایرج کو دیکھا جو فاتحانہ انداز میں 30-40 افراد کے گروہ کے درمیان چلا آ رہا تھا۔ ہر بندہ درخت کے تنے سے بندھا ہوا کینہ توز نگاہوں سے سردار ایرج کو دیکھنے لگا اور سردار ایرج اس سے کچھ فاصلے پہ پہنچ کر رک گیا۔ پھر اس نے اپنے آدمیوں کی طرف دیکھ کر کچھ کہا۔ ایک لکڑی کا ٹکڑا دھکیل کر لایا گیا اور سردار ایرج اس پر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ چیخ چیخ کر اپنے ساتھیوں کو کچھ بتا رہا تھا۔ 4 بوڑھے شردانی ایک طرف سے نکلے اور سردار ایرج سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو گئے۔ سردار ایرج دیر تک باتیں کرتا رہا۔ اس کی آواز ایرج سے کچھ فاصلے پر اس کی آواز احاطے تک بخوبی پہنچ رہی تھی اور سراتو اس آواز پر کان لگایا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد سردار ایرج خاموش ہو گیا۔ سراتو نے کہا، صورتحال بہت ڈینجر ہے۔ سردار ایرج نے اپنے لوگوں کو بولا کہ ہاربنڈا نے عشق کو شوتے ہوئے میں قتل کرنے کی کوشش کیا ہے، بٹ وہ جاگتا ہوا عشق کا محافظ ہاربنڈا کو روکتا۔ سردار ایرج بولتا ہے ہاربنڈا بغاوت کیا ہے اور عشق کا موت کا سزا مانگتا۔ سراتو ایک دم خاموش ہو گیا۔ ہاربنڈا اپنے ساتھیوں سے کچھ کہہ رہا تھا اور کافی چیخ چیخ کر بول رہا تھا۔ سب لوگ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ دیر تک وہ بولتا رہا، پھر خاموش ہو گیا۔ سراتو نے کہا، ہاربنڈا عجیب بات بولتا ہے کہ سردار ایرج عشق قوم کو بیک ورڈ رکھتا ہے اور یہ لوگ سردار ایرج کا زندگی میں ایسا ہی ننگا بھوکا رہے گا، جبکہ ہاربنڈا ان کے لیے بہت کام کرنے کو مانگتا۔ وہ بولا، اس نے سردار ایرج کو بولا کہ سردار بھی انسان ہے اور انسان کی مانند جینا مانگتا ہے، بٹ سردار ایرج عشق کا راستہ روکتا ہے۔ سردار ایرج اس نے اپنے لوگوں کو بولا ہے کہ عشق کا مدد کرے، وہ ان کا لائف اچھا بناوے گا۔ روز سکندر کی سمجھ میں تمام صورتحال اچھی طرح سے آ گئی تھی، لیکن اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا یہ دیکھنا تھا۔ پھر دوپہر گزر گئی اور شام ہو گئی۔ ان لوگوں میں مذاکرات ہوتے رہے تھے اور سراتو انہیں صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا۔ شور و گل میں بہت سی آوازیں سراتو تک پہنچ نہیں پائی تھیں، اس کے لیے وہ بیچارہ مجبور ہوتا تھا۔ شام کو سورج چھپنے سے پہلے ہاربنڈا کو میدان کے آخری سرے پر ان چٹانوں کے پاس پہنچا دیا گیا۔ دوسرا منظر انہوں نے اور دیکھا۔ ہاربنڈا کے بے شمار ساتھیوں کو اس طرح گرفتار کر کے ان چٹانوں کے قریب باندھ دیا گیا تھا۔ سراتو نے بتایا، شاید بوڑھا لوگ فیصلہ دیا ہے کہ ہاربنڈا کو سزا دیا جائے گا، موت کا سزا، اور وہ لوگ جو ہاربنڈا کا ساتھ دیا ہے ان کو بھی موت کا سزا ہوا ہے۔ روز سکندر نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا تھا۔ پھر اندھیرا پھیل گیا اور اس کے بعد رات کی تاریکی آ گئی۔ دفتر نہیں، روز سکندر نے پروفیسر گوری برتھ چندر سے کہا، میں اس تمام صورتحال کے بارے میں بہت کچھ سوچتا رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو شاید یہ اندازہ نہ ہو کہ اس وقت ہماری زندگی کا آخری سہارا ہاربنڈا ہے۔ اس کے بعد غالباً ہمیں مرنے میں کچھ زیادہ دیر نہ لگے، چنانچہ ہمیں کچھ کرنا بے حد ضروری ہے۔ لیکن کیا؟ پروفیسر گوری نے کہا، ہاربنڈا کی آزادی؟ کیا مطلب؟ ہاں، اسے آزاد کرانا ضروری ہے اور یہ کام آج ہی رات کی تاریکی میں مکمل ہو جانا چاہیے۔ اگر ہم یہ نہ کر پائے تو یوں سمجھ لو اس کے بعد ہماری زندگی چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں رہے گی۔ ہمیں یہ کوشش کر لینی چاہیے۔ برتھ چندر نے کہا، میں اور سراتو اس کے لیے عمل کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ زندگی کی بازی لگا کر ہم لوگوں کو یہ کام انجام دینا چاہیے۔ اگر اس میں ناکام رہے تو موت تو ہر طرح سے ہمارا مقدر ہے ہی، لیکن کرو گے کیا؟ میں نے پلان بنا لیا ہے۔ میں اور سراتو احاطے کے عقبی حصے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگ گارسا اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ احاطے کے سامنے والے حصے میں جا کر شور مچائیے، ان لوگوں سے خوراک طلب کیجیے اور تم عقب سے نکل جاؤ گے۔ پھر کیا کرو گے؟ پروفیسر گوری نے پوچھا۔ ہاربنڈا کو آزاد کرانے کی کوشش کروں گا اور یہ میری آخری کوشش ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ چلاکی سے گارسا کو اس بات پر تیار کرتے ہیں، لیکن اسے اصل بات بتانا ہر لحاظ سے خطرناک ہوگا۔ اطمینان رکھو رو، اسے اصل صورتحال سے آگاہ نہیں کیا جائے گا، پروفیسر گوری نے کہا، اور اس کے بعد وہ لوگ اپنے پروگرام پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ برت چندر اور پروفیسر گوری گارسا اور اس کے ساتھیوں کو ابھارنے لگے کہ اگر انہوں نے اپنے لیے خوراک طلب نہ کی تو وہ بھوکے مر جائیں گے۔ گارسا تو تیار نہ ہوا، لیکن اس کے باقی تمام ساتھی اس احتجاج کے لیے تیار ہوں گے اور احاطے کی دیوار کے پاس آ کر جمع ہوں گے۔ وہ چیخ چیخ کر ان لوگوں سے کھانا مانگ رہے تھے۔ بہت سے محافظوں نے ان کی جانب بندوقیں تان لیں، پتہ نہیں وہ ان کی بات سمجھ رہے تھے یا نہیں،
اور اس کے امکانات بھی نہیں تھے، لیکن یہ لوگ اپنا پیٹ کھول کھول کر دکھا رہے تھے۔ اشارے سے انہیں بتایا تھا کہ وہ بھوکے ہیں۔ وہ لوگ بندوقیں کی نالوں سے انہیں کھیلنے لگے۔ اس دوران سراتو اور روز سکندر اپنا کام کر چکے تھے اور راتیں کی دوسری جانب سے باہر نکل گئے تھے۔ انہوں نے جھوپڑیوں کی آڑ میں پناہ لے لی تھی۔ روز سکندر جانتا تھا اسے کس سمت سفر کرنا ہے۔ وسیع اور عریض میدان کا ایک سرا عبور کرنے کے بعد اسے ان چٹانوں کے عقب میں پہنچنا تھا جن کے سامنے ہر بندہ اور اس کے ساتھی بندھے ہوئے تھے اور محافظ ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ یہ طویل راستہ انہوں نے کئی گھنٹوں میں طے کیا تھا۔ رات آہستہ آہستہ گہری ہوتی جا رہی تھی اور وہ ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھا رہے تھے۔ یہ ان کی آخری کوشش تھی۔ ویسے روز سکندر اور شاید سراتو کو بھی اس بات کا یقین نہیں تھا کہ یہ اتنی کامیابی سے ان لوگوں کے درمیان سے نکل آئیں گے، لیکن اس کی دو وجوہات تھیں۔ اول تو رات گہری تھی۔ روز سکندر جانتا تھا کہ اسے کس سمت سفر کرنا ہے۔ وسیع اور عریض میدان کا ایک سرا عبور کرنے کے بعد اسے ان چٹانوں کے عقب میں پہنچنا تھا جن کے سامنے ہر بندہ اور اس کے ساتھی بندھے ہوئے تھے۔ محافظ ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ یہ طویل راستہ انہوں نے کئی گھنٹوں میں طے کیا۔ رات آہستہ آہستہ سے گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھا رہے تھے۔ یہ ان کی آخری کوشش تھی۔ ویسے روز سکندر اور شاید سراتو کو بھی اس بات کا یقین نہیں تھا کہ یہ اتنی کامیابی سے ان لوگوں کے درمیان سے نکل آئیں گے، لیکن اس کی دو وجوہات تھیں۔ اول تو رات گہری تھی، دوسرے وہ لوگ اپنے طور پر بھی ان حالات کا شکار تھے۔ چنانچہ ان لوگوں کو اس میں آسانی ہوئی اور طویل مشقت کے بعد وہ لوگ بالاخر پہاڑی دیوار کے نزدیک پہنچ گئے۔ یہاں سے وہ چٹانیں صاف نظر آ رہی تھیں جن کے سامنے ہر بنڈا وغیرہ قید تھے۔ روز سکندر اور سراتو سب سے پہلے ہر بنڈا ہی کے عقب میں نمودار ہوئے تھے۔ روز سکندر رینگتا ہوا آگے بڑھا اور ہر بنڈا کے پاس پہنچ گیا۔ پھر اس نے عقب سے ہر بنڈا کے ہاتھ کھولنا شروع کیا۔ ہر بنڈا چونک پڑا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ روز سکندر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم؟ وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہاں ہر بنڈا، میں نے سوچا کہ ہمیں اپنا فرض پورا کرنا چاہیے۔ اوہ میں جانتا تھا کہ تم ہی کام سر انجام دے سکتے ہو۔ براہ کرم جلدی سے میرے ہاتھ اور پاؤں کھول دو، وقت بہت خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ روز سکندر نے پھرتی سے ہر بنڈا کے ہاتھ اور پاؤں کھول دیے۔ تب ہر بنڈا نے اپنے ایک ساتھی کی طرف دیکھا جو اسے چند گز کے فاصلے پر تھا۔ اس سے کچھ کہنے لگا، پھر اس نے روز سکندر سے کہا، براہ کرم اب تم یہاں اس جگہ کھڑے ہو جاؤ جہاں میں کھڑا ہوں تاکہ محافظ ہماری گمشدگی کو محسوس نہ کر سکے۔ روز سکندر نے فوراً اس کی ہدایت پر عمل کیا تھا۔ دھندلکوں میں کوئی بھی دیکھ نہ سکا تھا کہ قیدی بدل گیا ہے۔ ہر بنڈا چٹان کے عقب میں روپوش ہو گیا۔ سراتو روز سکندر کے پاس خاموش کھڑا ہوا تھا۔ کافی دیر اس طرح سے گزر گئی، پھر ہر بنڈا ان کے پاس آ گیا۔ میرے تمام ساتھی اب آزاد ہیں۔ تمہاری جگہ میں دوسرے آدمی کو کھڑا کیا دیتا ہوں۔ مسٹر رو، تم دونوں میرے ساتھ آؤ۔ روز سکندر اور سراتو ہر بنڈا کے ساتھ چل پڑے تھے۔ ہر بنڈا مکانوں کے پاس پہنچ گیا، پھر ایک مکان کے سامنے رک کر اس کا دروازہ بجا اور چند لمحات کے بعد ایک شخص باہر نکل آیا۔ ہر بنڈا کو دیکھ کر اس کی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ ہر بنڈا نے اسے اپنے ساتھ لیا اور وہاں سے بھی آگے بڑھ گیا۔ وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہے تھے۔ اس طرح وہ کئی گھروں میں داخل ہوئے اور لاتعداد لوگ مصروف عمل ہو گئے۔ ایک بہت بڑے مکان سے باہر نکل کر ہر بنڈا نے کئی بندوقیں سراتو اور رو کو دے کر کہا، مسٹر رو، اب آپ اپنی جگہ پر پہنچ جائیں۔ کارتوس اور بندوقیں محفوظ رکھیں اور اپنے ساتھیوں کو تیار رکھیں۔ صبح سورج نکل سے قبل مجھے موت کی سزا دی جائے گی اور یہ سزا سردار ایرش مجھے سنائے گا۔ وہ مسکرایا، پھر بولا، تمہارا شکریہ، ابھی مجھ پر فرض ہے۔ رو نے اس کا شانہ تھپتھپایا اور سراتو کو لے کر واپس اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ اس کا مشن مکمل طور پر کامیاب رہا تھا، لیکن باقی رات بھی مصروفیت کی رات تھی۔ رو نے بڑی احتیاط سے کام کیا، لوگوں کو بندوقیں تقسیم کر دی تھی اور انہیں ان کا کام سمجھا دیا تھا۔ پھر یہ ہولناک رات صبح کی دھندلاہٹوں میں لپٹ گئی اور اس کے بعد اس سنسنی خیز کھیل کا آغاز ہو گیا۔ ایرش کو اپنی زندگی کے سب سے حیرت ناک لمحے سے دوچار ہونا پڑا تھا جب اچانک چٹانوں کے قریب بندھے ہوئے قیدیوں نے ان پر فائرنگ شروع کر دی تھی۔ دوسرے سردارنی غیر مسلح تھے۔ قیدیوں نے انہیں بھون کر رکھ دیا تھا۔ سردار ایرش کے بدن میں اتنی گولیاں پیوست ہوئی تھیں کہ اس کا سارا بدن لوتھڑوں میں تبدیل ہو گیا تھا۔ سردارنی ایک ہی سمت میں حیرت کا شکار تھے کہ اچانک احاطے سے ان پر گولیوں کی بارش ہو گئی، لیکن ایرش کے مرتے ہی ان کے حوصلے پست ہو گئے تھے۔ وہ سب زمین پر اوندے لیٹ گئے تھے۔ یہ اعتراف شکست تھا۔ اس کے بعد ہر بنڈا کے علاوہ کون سردار ہو سکتا تھا؟ بعد کے کئی دن بھی خون ریزی ہوتی رہی تھی اور ایرش کے وفاداروں کو قتل کیا جاتا رہا تھا۔ البتہ ان سے اظہار دوستی پہلے دن سے شروع کر دیا تھا۔ انہیں قیدیوں کے احاطے سے نکال کر برابر کے گھروں میں منتقل کر دیا گیا تھا جہاں سینکڑوں سردارنی ان کی ہر خدمت بجا لانے کے لیے تیار تھے۔ یہ معاملہ چلتا رہا۔ ہر بنڈا خزانے کے حصول کے لیے بے تاب تھا۔ چنانچہ ایک دن اس نے کہا، مسٹر رو، اب ہم اس مہم کا آغاز کر دینا چاہیے۔ میرے پاس سفر کی ساری تیاریاں مکمل ہیں، ہم لوگ بھی تیار ہیں۔ رو نے کہا اور دوسرے دن روانگی طے ہو گئی۔ رو نے گارسا کو اچھی طرح سے صورتحال سمجھا دی تھی اور کہا تھا کہ وہ کہیں بھی بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے۔ صورتحال ہمارے حق میں ہی رہے گی۔
گارسا کے حوصلے پہلے ہی پست ہو چکے تھے۔ خزانے کی تلاش میں نکلنے والوں کی تعداد 70 کے قریب تھی۔ ہربنڈا نے تمام انتظامات کر لیے تھے، چنانچہ یہ عظیم الشان قافلہ چل پڑا۔ ایک بار پھر پروفیسر گوڑی کے تجربات سے استفادہ حاصل کیا گیا تھا اور گوڑی نے بڑھت چندر سے کہا تھا، کیا تم مجھ سے اتفاق کرو گے بڑھت کہ کچھ نادیدہ قوتیں ہماری محافظ ہیں اور ہم بہت سست رفتاری سے لیکن کامیابی سے اپنی منزل کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یہ سفر بہت اطمینان بخش تھا کیونکہ اب شیطانیوں کا خوف ختم ہو گیا تھا۔ گارسا بھی مطمئن تھا۔ رو کی نظریں دور دور تک بھٹکتی نہیں تھیں، اس کی آنکھیں اپنے ساتھیوں کی تلاش میں سرگردہ رہتی تھیں۔ سفر کے چند روز پرسکون رہے، پھر تبدیلی ہوئی۔ ان کا رخ ایک پہاڑ کے دامن کی طرف تھا۔ انہوں نے ایک فائر کی آواز سنی اور سب چونک پڑے۔ آواز پہاڑ کے دوسری طرف سے آئی تھی۔ ہربنڈا کے اشارے پر ان کے گھوڑے پہاڑ کی بلندیاں طے کرنے لگے۔ اس فاصلے کو طے کرنے میں کافی وقت لگا تھا۔ پہاڑ کی بلندیوں پر پہنچ کر انہوں نے دوسری طرف کا منظر دیکھا۔ وہ تعداد میں 4 تھے، شردانے ہی معلوم ہو رہے تھے۔ ان کے نزدیک آگ روشن تھی اور آگ پر گوشت بھونا جا رہا تھا۔ عورت! ہربنڈا کے منہ سے آواز نکلی، ان کے ساتھ ایک عورت بھی ہے اور وہ شردانے نہیں ہو سکتے۔ کرنل فیروز پراسرار عورت ایرا کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ وہ بہت عجیب کیفیات کا شکار تھا۔ قدم قدم پر اسے احساس ہو رہا تھا کہ ایرا ایک ناقابل فہم شخصیت ہے۔ وہ کون ہے، کیا ہے، اس بارے میں ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ ایرا کے اس سفر کا مقصد بھی نامعلوم تھا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے وہ پورے اعتماد کے ساتھ سفر کر رہی ہو، اسے اپنی منزل معلوم ہو۔ گھوڑے مناسب رفتار سے آگے بڑھ رہے تھے۔ دوپہر ایک جنگل میں ہوئی تھی۔ ایرا نے کرنل کو دیکھتے ہوئے کہا، بھوک لگ رہی ہے کرنل فیروز؟ کوئی خاص نہیں، وہ سامنے جو درخت نظر آ رہے ہیں ان پر لٹکے ہوئے پھل تمہارے لیے بہت مفید ہوں گے۔ ایک بار تمہاری داہنی پنڈلی کی ہنڈی چکنا چور ہو گئی تھی غالباً یہ اس وقت کی بات ہے کرنل، جب تم فوجی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ کرنل کا دماغ بک سے اڑ گیا تھا۔ ایرا نے سچ کہا تھا، یہ غالباً 24 سال قبل کی بات تھی۔ ایرا پھر بولی، فوجی ڈاکٹروں نے تمہارے 3 آپریشن کیے تھے اور مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے ٹانگ کٹنے سے بچا رہی تھی، لیکن تم اس درد سے آج تک نجات حاصل نہ کر سکے جو بعض اوقات تمہیں بے چین کر دیتا ہے۔ کرنل تھوک نکل کر رہ گیا۔ ایرا کا ایک ایک لفظ درست تھا۔ ان پھلوں میں یہ خوبی ہے کہ وہ مضروب ہڈیوں کا درد ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک لیسدار مادہ ہوتا ہے جو ہڈیوں پر پلاسٹر کر دیتا ہے۔ ویسے لذیذ نہیں ہوتے۔ تم ان کی بڑی تعداد حاصل کر کے محفوظ کرو۔ ان سے تم عارضی بھوک بھی مٹا سکتی ہو اور یہ تمہارا درد ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ اب یہ سوال بیکار تھا کہ ایرا کو 24 سال قبل کا یہ واقعہ کیسے معلوم ہوا، لیکن اس درد سے نجات کے اس ذریعے کو کرنل فراموش نہ کر سکا۔ اس نے پھل کھائے، ایرا کو بھی دیا اور اس نے وہ پھل رکھ لیے۔ کرنل نے کافی پھل ذخیرہ بھی کر لیے تھے اور پھر وہ وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ رات ہم ایک جھیل کے کنارے گزاریں گے، وہاں تمہیں عمدہ شکار بھی مل جائے گا اور پانی بھی۔ تم ان جنگلوں کے بارے میں سب کچھ جانتی ہو۔ کرنل کہے بغیر نہ رہ سکا، حالانکہ اسے اپنے یہ الفاظ خود مضحکہ خیز معلوم ہوتے تھے۔ ہاں، وہ آہستہ سے بولی، لیکن تم میرے بارے میں کیسے جانتی ہو ایرا؟ تم نے وہ بات کہی جو 24 سال پہلے کی ہے اور اب تو میں خود بھی اسے بھول چکا تھا۔ ایرا مسکرا دی، پھر بولی، ہاں کرنل، بس یوں سمجھ لو کہ میں نے تمہیں سر سے پاؤں تک پڑھا ہے اور اسی کوشش میں یہ بات میرے علم میں آ گئی۔ تب تو تمہیں میری زندگی کا ہر راز معلوم ہو گیا ہوگا۔ تمہاری زندگی بے داغ اور سادہ ہے، اپنا فرض پورا کر چکے ہو، لیکن وقت نے تمہیں ایک فرض کی ادائیگی کے لیے آواز دے لی ہے۔ یہ ماضی کا فیصلہ تھا کرنل، اور تمہیں یہ سب کچھ کرنا ہی تھا۔ تم اس سے بچ نہ سکتے تھے۔ وہ فرض کیا ہے؟ مستقبل گردش وقت میں پوشیدہ ہے، اس کے بارے میں فیصلہ ناممکن ہے کیونکہ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ ماضی نگاہوں سے گزر چکا ہوتا ہے، اس لیے اس کے خاکے محفوظ ہوتے ہیں۔ ہم ان خاکوں کو پا سکتے ہیں، لیکن مستقبل کی تاریکیوں میں جھانکنے کے لیے دل کی بینائی بھی کافی نہیں ہوتی۔ آنے والے وقت کی کہانی کیا ہے یہ بتانا ناممکن ہے۔ کیا وہ تمہارے ذہن میں نہیں ہے؟ میرے علم میں ایک مقصد ہے، لیکن میں ابھی حالات کی تابع ہوں۔ مجھ پر بے مقصد زبان چلانے کی پابندی ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے مخلص نہیں ہوں، تم پر اعتبار نہیں کرتی۔ میں نے تو تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو جان لو اسے محفوظ رکھو اور جو نہ جان پاؤ اس کے لیے وقت کے فیصلوں کا انتظار کرو۔ اگر میں اس فرض کی ادائیگی سے فرار ہو جاؤں، کرنل نے کہا، تو وقت تمہارا ساتھ نہ دے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ موت۔ مایوسی اور حسرتوں کے درمیان کیا یہ وقت کا فیصلہ ہے؟ کرنل نے پوچھا۔ نہیں، یہ میرا تجزیہ ہے اور تم خود بھی فیصلہ کر سکتے ہو۔ کرنل فیروز، تم اپنے ساتھیوں سے بھٹک گئے ہو، ان ویرانوں میں تنہا ہو۔ یہ دہشت شہر ہے، یہاں کب کیا ہو جائے کون جانے۔ تم اس شہر کی تاب نہ لا سکو گے، دیوانے ہو جاؤ گے اور یہیں بھٹک بھٹک کر مر جاؤ گے۔ میں یہ بات صرف اپنے تجزیے کی بنیاد پر کہہ رہی ہوں کرنل، بہتر یہ ہے کہ میرا ساتھ دو اور میں چاہتی ہوں کہ تم ایسا ہی کرو گے۔ وہ لوگ جو اپنے اپنے مقاصد لے کر اس جادو نگری میں آئے ہیں آسانی سے واپس نہیں جا سکیں گے، کیونکہ ان کا اس طرف آنا وقت ہی کا فیصلہ ہے۔ بس اس سے زیادہ تم سے کچھ نہ کہوں گی۔ ہاں، کوئی قدم اٹھانے سے پہلے خود ہی غور کر لینا۔ میں تمہارے راستے روکنے کی کوشش نہیں کروں گی کیونکہ مجھے اس کا بھی حکم نہیں ہے۔
کرنل ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ ایرا کے کہے ہوئے الفاظ اس کے لیے ناقابل فہم تھے۔ وہ ان حالات کو خود بھی اچھی طرح سے سمجھتا تھا۔ ایرا کے کہنے کے مطابق اس سفر کا اختتام ایک جھیل کے کنارے ہی ہوا۔ جنگل کی لامحدود وسعتوں کے درمیان ننھی سی جھیل بے حد خوبصورت معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے کنارے درختوں کے جھنڈ پھیلے ہوئے تھے، دور تک چلے گئے تھے۔ فضا میں ایک عجیب سی سحر کی کیفیت آ رہی تھی اور ایرا یہاں پہنچ کر گھوڑے سے اتر گئی۔ کرنل نے بھی اس کے مطابق عمل کیا۔ ایرا نے انگلی سے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہاری خوراک۔ ننھے منھے جانور چہکتے پھر رہے تھے۔ کرنل کا جی تو نہ چاہا کہ ان میں سے کسی کو صرف اپنی شکم سیری کے لیے موت کے گھاٹ اتار دے، لیکن پیٹ کا دوزخ بننا بھی ضروری تھا اور انسانی فطرت یہاں بھی کام کر رہی تھی۔ چنانچہ اس نے ایک چھوٹا سا جانور شکار کیا اور اسے ذبح کر کے بھوننے کی تیاری کرنے لگا۔ ایرا اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ البتہ کرنل جب گوشت تیار کرنے کے بعد اس کا ایک ٹکڑا ایرا کو پیش کیا تو وہ مسکرا کر بولی، تم نے دیکھا ہوگا میں نے پھل تک نہیں کھائے۔ اس کی ایک وجہ ہے کرنل فیروز کیا؟ میری یہ قسم ہے، میں اس وقت تک خوراک اپنے معدے تک نہیں پہنچنے دوں گی جب تک میرا مقصد حاصل نہیں ہو جاتا۔ اس لیے تمام رفاقت کے درمیان مجھے کھانے پینے کی چیز پیش نہ کرنا۔ کیا تم بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکو گی؟ ہاں میں زندہ رہوں گی، ایرا نے جواب دیا۔ جنگل پر تاریک اندھیرے اترتے آ رہے تھے۔ ماحول بھیانک سے بھیانک تر ہونے لگا تھا۔ ایرا نے کرنل کو آرام کرنے کے لیے ایک جگہ بتا دی اور کرنل شکم سیر ہونے کے بعد وہاں لیٹ گیا۔ نرم گھاس کا بستر لگا ہوا تھا۔ کرنل نے سر کے نیچے ایک چھوٹا سا پتھر رکھ لیا تھا اور پر خیال نگاہوں سے آسمان کی جانب دیکھنے لگا۔ خیالات ہی تنہائیوں کا سہارا ہوتے ہیں۔ اس کا دل نہ جانے کیسے کیسے احساسات کا شکار ہو رہا تھا۔ کبھی افسوس ہوتا اپنی زندگی کے ان بدترین فیصلوں پر، کبھی دوسری باتوں پر غور کرنے لگتا۔ ایرا کے الفاظ بھی درست ہی تھے۔ یہ سب تقدیر میں نہ ہوتا تو بات یہاں تک کیسے پہنچتی؟ اب جو کچھ بھی ہے وہ تو بھگتنا ہی ہے۔ پتہ نہیں ایرا کہاں غائب ہو گئی تھی۔ کرنل چند لمحات حیران نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر ہمت کر کے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ کوئی 10-15 گز کا فاصلہ ہی طے کیا تھا اس نے کہ چاندنی میں اس نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ وہ یقیناً 2 عورتیں ہی تھیں جو خونخوار بلیوں کی طرح ایک دوسرے کو بھنپوڑ رہی تھیں، ایک دوسرے پر حملے کر رہی تھیں۔ کرنل حیران نگاہوں سے انہیں دیکھتا ہوا کچھ آگے بڑھا۔ یہ عجیب و غریب منظر اس کے لیے انتہائی حیرت کا باعث تھا۔ پھر وہ اتنے فاصلے پر پہنچ گیا کہ وہاں سے ان دونوں کو بآسانی دیکھ سکتا۔ وہ پتہ نہیں کون ہے۔ ان کے لباس تار تار ہو رہے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، چہروں پر وحشت خیزی نظر آ رہی تھی۔ ان کے لڑنے کا انداز بھیانک تھا۔ ایک دوسرے کو دانت سے کاٹ رہی تھیں اور کبھی کبھی وہ گڑراتی ہوئی ایک دوسرے سے لپٹ جاتی اور زمین پر لوٹے لگانے لگتی۔ پھر اچانک کرنل کو رائفل کا خیال ہے۔ اس نے رائفل کی نال فضا میں بلند کر کے فائر کر دیا۔ دھماکہ رات کے سناٹے میں بہت ہی ہولناک محسوس ہوا تھا۔ اس آواز کے ساتھ وہ دونوں رک گئی تھیں۔ کرنل اس بات کا اختیار تھا کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اس شکل میں وہ انہیں زخمی کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اندر سے ایک عجیب سی کیفیت ابھر رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سینے میں برف سی بھر دی گئی ہو۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ہی اس نے عقب سے ایک آواز سنی اور دوسرے لمحے پلٹ کر رائفل کی نال اس سمت کر دی جہاں اس نے ایک انسانی سایہ دیکھا تھا۔ سایہ نے دونوں ہاتھ بلند کر دیے اور عاجزی سے بولا، نہیں نہیں، مجھ پر فائر مت کرنا، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ میں تو ایک مظلوم انسان ہوں، آپ مجھ پر فائر نہ کرنا۔ کرنل نے ایسی پوزیشن اختیار کر لی جہاں سے وہ ان لڑکیوں پر بھی نگاہ رکھ سکے جو اب اس کی آنکھوں میں واضح ہو چکی تھی۔ اس شخص پر بھی جو ایک درخت کے جھنڈ کے عقب سے برآمد ہوا تھا۔ وہ ایک بوسیدہ پتلون میں ملبوس تھا۔ قمیض بھی جگہ جگہ گانٹیں باندھی گئی تھیں تاکہ وہ بدن پر موجود رہ سکے۔ داڑھی اور سر کے بال بری طرح سے بڑھے ہوئے تھے، مونچھیں لٹک کر ہونٹوں پر آ گئی تھیں۔ عمر تقریباً 45 اور 50 کے درمیان تھی۔ بدن گٹا ہوا تھا، مضبوط معلوم ہوتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم سے چلتا ہوا کرنل کے بالکل سامنے آ گیا۔ کرنل بولا، اسے گھورتے ہوئے بولا، تم کون ہو؟ ایک مصیبت کا مرا، میرا نام سورج مان ہے، ہندوستان کا ہی رہنے والا ہوں، اور یہ دونوں لڑکیاں جو لڑ رہی ہیں میری بیٹی ہیں، دونوں اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی ہیں۔ اب میں ان کی اور اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کے آخری الفاظ سسکی میں بدل گئے اور کرنل فیروز اسے حیران نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے نرم لہجے میں کہا، میرے قریب آؤ، تم یہاں ان جنگلات میں کیسے آ پھنسے ہو؟ لمبی کہانیاں مختصر الفاظ میں یوں سمجھ لو کہ سونے کا لالچ مجھے ان جنگلات میں لے آیا تھا۔ یہ بہت پرانی بات ہے، میں تنہا ان جنگلوں میں نہیں آیا تھا، میرے ساتھ میرے کچھ اور ساتھی بھی تھے جو حادثات کا شکار ہو کر مجھ سے جدا ہو گئے، کچھ راستہ بھٹک گئے اور اب نہ جانے کہاں ہیں، کچھ مر کھپ گئے ہوں گے۔ ان جنگلوں سے نکلنا چاہتا تھا لیکن یہ جنگل موت کے جنگل ہیں۔ میرے دوست، میں اب اپنی ان 2 بیٹیوں کے ساتھ تنہا رہ گیا ہوں۔ یہاں سے نکلنے کی لاتعداد کوشش کر چکا ہوں لیکن ناکام رہا، یہاں تک کہ میری یہ بیٹیاں ان ویرانوں سے دہشت زدہ ہو کر اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی ہیں اور اب میں ان کی اور اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ کرنل سرد نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہی کہانی تھی جو ہو سکتی تھی۔ بھلا وہ اس بے بسی کے عالم میں کسی کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ اس شخص نے پوچھا۔
مگر تم کون ہو؟ تم تو تازہ دم نظر آتے ہو، ان صحبتوں کا شکار نہیں ہوئے جو ان جنگلوں میں نظر آنے والوں کا مقدر ہے۔ میں ایک شکاری ہوں، میرا نام فیروز ہے۔ میرے دوست، کیا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر تم میری مدد کر سکتے ہو؟ کیا تم تنہا ہو یا کوئی اور بھی تمہارے ساتھ ہے؟ نہیں، میں تنہا ہوں۔ نہ جانے کیوں یہ بات اس کے ذہن میں آئی تھی کہ وہ ایرا کا تذکرہ نہ کرے۔ تو پھر میری تنہائی تم سے اور تمہاری تنہائی مجھ سے دور ہو سکتی ہے؟ برائے کرم ان لڑکیوں پر قابو پانے میں میری مدد کرو۔ چاندنی راتوں میں ان پر اکثر وحشت کے دورے پڑ جاتے ہیں اور یہ خونخوار ہو جاتی ہیں۔ اب یہ ایک دوسرے کو لون نہان کر دیں گی، تھک کر بے ہوش ہو جائیں گے، پھر ان کے زخم چڑھتے رہیں گے۔ آپ میری مدد کرو، برائے کرم میری مدد کرو۔ کرنل فیروز پریشان نگاہوں سے ان لڑکیوں کو دیکھنے لگا جو اب بھی اسی انداز میں لڑ رہی تھیں۔ بس رائفل کے دھماکے سے وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئی تھیں اور اس کے بعد پھر ایک دوسرے کو نوچنے اور بمبوڑنے لگی تھیں۔ کرنل نے کہا، کیا یہ ہمارے لیے خونخوار نہیں ہو سکتی؟ نہیں، یہ بس آپس میں لڑتی ہیں۔ میرے پاس رسیوں کے یہ ٹکڑے ہیں، بس ان کے ہاتھ اور پاؤں ہمیں باندھنے ہوں گے۔ براہ کرم آؤ۔ کرنل شانے ہلا کر ان کی جانب چل گیا۔ ویسے اسے خوف محسوس ہو رہا تھا، لڑکیوں کے جسموں سے جگہ جگہ سے خون بہہ رہا تھا، لیکن سورج بان کے کہنے کے مطابق انہوں نے ان دونوں سے کوئی تعارض نہ کیا، اور جب سورج بان ایک لڑکی کو باندھنے میں کامیاب ہو گیا تو کرنل نے بھی اس کی تقلید کی اور دونوں لڑکیوں کو رسیوں سے کس دیا گیا۔ سورج بان غمزدہ انداز میں زمین پر بیٹھ گیا، لیکن کرنل کی متجسس نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کی حیرت اور شدید ہوگی کہ وہ دونوں گھوڑے بھی نہ تھے۔ کیا ایرا فرار ہوگی تھی؟ اس کے دل میں دہشت زدہ تصور ابھرا۔ ایرا کا چلے جانا ایک دل دوز سہنے کی مانند تھا، کیونکہ اس کے بعد کرنل واقعی بالکل بے سہارا اور تنہا رہ جاتا تھا۔ بھلا یہ بے بس شخص اس کا کیا مددگار ہو سکتا تھا؟ خود نہ جانے کتنے عرصے سے اس جنگلوں کا قیدی تھا، لیکن ایرا کیوں چلے گئی؟ بظاہر تو اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اس کا انداز بھی ایسا نہیں تھا جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ خاموشی سے کرنل کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ پھر آ کر وہ کہاں چلے گئی؟ کرنل فیروز کی مایوس نگاہیں مدھم چاندنی میں دور دور تک ایرا کو تلاش کر رہی تھی، اور سورج بان خاموشی سے گردن جھکائے زمین پر بندھی ہوئی لڑکیوں سے کچھ فاصلہ کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ بہت دیر کے بعد اس نے سر اٹھا کر کرنل کو دیکھا اور بولا، تم نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا دوست، یہاں تمہارے ساتھ اور کوئی بھی ہے؟ کرنل فیروز نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، پھر بولا، آرام کرو، دن کی روشنی میں باتیں کریں گے۔ یہ کہہ کر کرنل جھیل کی طرف چل پڑا۔ عقب سے سورج بان کی آواز سنائی دی، کہاں جا رہے ہو؟ یہیں بیٹھو دوست، میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن کرنل وہاں نہ رکا اور اسے نظر انداز کر کے جھیل کے پاس آ گیا۔ ایرا کا اچانک غائب ہو جانا اس کے لیے سبحان روح تھا، اس سے بڑی ڈھارس ہو گئی تھی اور زندہ رہنے کے امکانات پیدا ہو گئے تھے، ورنہ ویران جنگلوں میں وہ بے دست و پا تھا، ساتھیوں کا کوئی نشان نہیں تھا۔ دل کی حالت اتنی خراب تھی کہ ناقابل بیان تھی، سب کچھ ہی تو چھین گیا تھا۔ ایرا کی تلاش میں جہاں تک نگاہیں کام کر سکتی تھی دیکھ چکا تھا۔ وہ پریشان سا جھیل کے پاس آ بیٹھا۔ اچانک اسے اپنے عقب میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی، پانی میں کچھ آوازیں ابھری اور پھر آہستہ آہستہ ایک سر پانی کی سطح پر ابھرا۔ کرنل اچھل پڑا، ایرا ہی تھی۔ کرنل نے کچھ بولنے کے لیے ہونٹ کھولے تو ایرا نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ پھر آہستہ آہستہ کرنل کے قریب آگے، لیکن پانی سے باہر نہ نکلی۔ کچھ کہنے کی کوشش نہ کرو، صرف سنو، تمہارے پاس بندوق ہے، ایک گولی ہے، ایک گولی ان تینوں کے سینے میں اتار دو، انہیں ہلاک کرنا اشد ضروری ہے، وہ جنگل کی آنکھ ہے، ان کا تعلق تمہاری بستیوں سے نہیں ہے، اس جنگل کے باشندے ہیں، سحروں کے ہڑکارے۔ کرنل کچھ بولنے کی کوشش کرتے کرتے رک گیا۔ ایرا نے پھر کہا، میں چاہوں تو انہیں اپنے سحر سے بھی ہلاک کر سکتی ہوں، لیکن اس طرح سحر میرے بارے میں جان لیں گے، ان کا رخ اس سمت ہو جائے گا، یہ قبل از وقت ہوگا، ہمیں خاموشی سے سونے والوں کو جگا لیں گے، اس کے بعد ان سحروں کا مقابلہ کریں گے۔ تم وہاں پانی میں کیا کر رہی ہو؟ پانی کے نیچے جنگل کی آنکھ مجھے نہ دیکھ سکے گی، جانتے وہ میری تلاش میں ہیں، انہیں اشارے مل چکے ہیں، اور اب وہ میں تم سے کیا کہا تھا، باتیں مت کرو، جو کچھ میں کہہ رہی ہوں وہ کرو، باقی باتیں ہم اس کے بعد کریں گے۔ تو گویا میں انہیں ہلاک کر دوں؟ کرنل نے پریشانی سے کہا، اور جالے کی ایک بھی کرن ابھر آئی تو عمر بھر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، جتنی جلدی کرو گے ہمارے حق میں بہتر ہے، مگر وہ انسان ہے ایرا، تو میرا مطلب ہے تم وہ نہ کرو گے جو میں کہہ رہی ہوں۔ اچانک ایرا کا انداز بدل گیا، وہ سورج بان ہے، ایک مہم جو، اور وہ دونوں اس کی پاگل بیٹیاں، اس نے مجھے یہ بتایا، میں اس کی مظلومیت سے متاثر ہو گیا ہوں، ان لوگوں کو ہلاک کرنا میرے لیے مشکل ہے، اجالے کی پہلی کرن نمودار ہوگی تو تم اپنی زندگی کے سب سے بڑے خسارے سے دوچار ہوگے۔ کرنل غور کر لو، اس کے بعد میں تمہارے ساتھ نہ رہوں گی، تم پر سے میرا اعتماد اٹھ جائے گا، میں تو اس جھیل میں چھپ کر دور نکل جاؤں گی، مگر تم ان سحروں کے سحر سے زیادہ ہو سکو گے، تمہیں اندازہ ہے کہ میں نے تمہاری دنیا کے انسانوں جیسا روپ بدلا ہے، میں ان پر سحر نہیں آزمانا چاہتی، تمہیں اپنا سہارا بنایا ہے، لیکن اگر تم نے یہ رویہ اپنایا تو دیکھو تاریکیاں پھیلنے لگی ہیں، اور اب روشنی ہو جائے گی، تب ان کی بینائی بدل جائے گی،
ٹھیک ہے کرنل، ٹھیک ہے۔ وہ پانی میں تھوڑی سی پیچھے ہٹی اور دوسرے ہی لمحے اس نے پانی میں سر چھپا لیا۔ کرنل آنکھیں پھاڑ کر جھیل کی ساکن سطح کو دیکھتا رہا، پھر بری طرح سے اچھل پڑا۔ اجالا ہونے کو تھا، اس کی کن پٹیاں چٹکنے لگی تھی۔ وہ لرزتے قدموں سے کھڑا ہوا، رائفل لوڈ کی اور آگے بڑھنے لگا۔ سورج بان اسی طرح سے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ کرنل نے بندوق سے نشانہ باندھا اور گولی داغ دی۔ سورج بان کی چیخ کسی عفریت کی چیخ تھی۔ اس چیخ کے ساتھ ہی دونوں لڑکیاں اچھل کر کھڑی ہو گئیں، ان کے ہاتھوں اور پیروں کی رسیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ کرنل نے یکا بعد دیکھ ان دونوں پر بھی وار کیا اور وہ زمین پر گر پڑیں، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا کرنل کے ناقابل یقین اور ناقابل برداشت تھا۔ ان کے زخمی بدن ابل رہے تھے اور وہ زمین پر گول گول پتھروں کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ ان کے جسموں کا ملغوبہ گڈمڈ ہو رہا تھا، اسے مختلف رنگ پھوٹ رہے تھے اور کسی گالے سیال کی شکل میں ایک دوسرے میں پیوست ہو کر اپنا حجم چھوٹا کرتا جا رہا تھا۔ رفتار اتنی تیز تھی کہ کرنل اس پر نگاہ نہ جما پا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چل گئی تھیں اور دماغ گھومنے لگا تھا۔ بامشکل تمام اس نے بندوق زمین پر لگا کر خود کو گرنے سے بچایا، لیکن پاؤں لرز رہے تھے اور بدن بے جان ہوتا جا رہا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور پھر بے ہوش ہو کر ایک طرف لڑک گیا۔ ان سب کی سہمی ہوئی نگاہیں پہاڑیوں کی چوٹی کی جانب اٹھی ہوئی تھیں اور ان کے خلق خشک ہو گئے تھے۔ چوٹی پر شردھانیوں کا ٹڈی دل موجود تھا اور صاف نظر آ رہا تھا کہ انہیں دیکھ لیا گیا۔ وہ کھانا پینا بھول گئے تھے۔ آگ پر بھوننے والا گوشت جلنے لگا تھا اور اس کی چراند اٹھ رہی تھی۔ راج دیو نے خود کو سنبھالا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، اس صورتحال سے بچنا مشکل نظر آتا ہے۔ غزالم کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہم اگر یہاں سے فرار ہونے کی کوشش بھی کریں گے تو ان کی نظروں سے نہ بچ سکیں گے۔ اچانک ہی پروفیسر حشمت بے نے رائفل اٹھائی، لیکن راج دیو نے جھپٹا مار کر رائفل اس کے ہاتھ سے چھین لی تھی۔ کیا کرو گے، کیسے کرو گے؟ اب ان سے بچو گے کیسے؟ حشمت بے خوفزدہ لہجے میں بولا۔ مقابلہ کر کے بھی نہیں بچیں گے پروفیسر، مشکل ہے، وقت کا انتظار کرو۔ لیکن انہیں انتظار نہ کرنا پڑا۔ دفتر شردھانیوں کے گھوڑے ڈھلانوں میں اتر آئے اور پھر تیز تیز ہو کر تیز رفتاری سے ان کی جانب دوڑنے لگے۔ سفینہ خاموش نگاہوں سے ہونٹ بیچے ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کے انداز میں بے خوفی تھی۔ پروفیسر حشمت بے کو بھی راج دیو کی بات سے اتفاق کرنا پڑا تھا۔ بلا شبہ ان لاتعداد شردھانیوں سے بچنا اب تقریباً ناممکن ہی نظر آ رہا تھا۔ راج دیو پھر سرگوشی کے انداز میں بولا، اگر ہم لوگ ان سے مقابلہ نہ کریں تو اس بات کے امکانات ہے کہ یہ فوراً ہی ہمیں قتل نہ کر دیں۔ ہو سکتا ہے ہمیں صرف قیدی بنائے پروفیسر، امید تو زندگی کے ساتھ ہوتی ہے۔ پروفیسر نے کوئی جواب نہ دیا۔ غزال البتہ سرگوشی کے لہجے میں بولا، ممکن ہے یہ وہی لوگ ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھیوں کو قید کیا ہے۔ گھوڑے تیز رفتاری سے ان کی جانب آئے تھے اور انہوں نے دونوں سمت سے دائرے بنا لیے تھے۔ پہاڑی کے دامن میں پہنچنے کے بعد وہ انہیں گھیرنے کے سے انداز میں آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے پاس رائفلیں وغیرہ صاف دیکھی جا رہی تھیں اور راج دیو نے اچھا ہی کیا تھا۔ پروفیسر حشمت بے اگر ایک بھی فائر کرتا تو ہو سکتا ہے اس کے جواب میں انہیں سینکڑوں گولیوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ شردھانی انہیں گھیرنے کی کوشش کرتے ہوئے ان کے اطراف پھیل گئے اور پھر یہ دائرہ آہستہ آہستہ تنگ ہونے لگا، یہاں تک کہ وہ ان کے قریب پہنچ گئے۔ سب ساکت و جامد کھڑے ہوئے خوف بھری نگاہوں سے ان شردھانیوں کو دیکھ رہے تھے اور اب قریب آنے کے بعد ان کی شکلیں بھی نمایاں تھیں۔ لیکن اچانک شردھانیوں کی طرف سے ایک آواز کو سن کر وہ سب بری طرح سے اچھل پڑے۔ یہ روز سکندر کی آواز تھی اور اس نے راج دیو کو پکارا تھا۔ راج دیو بے قرار نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا۔ ابھی اس نے روز سکندر کو بھی دیکھ لیا اور سراتو کو بھی۔ باقی لوگ شردھانیوں کے عقب میں تھے۔ روز سکندر اور سراتو برق رفتاری سے اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے ان کے قریب پہنچ گئے اور ان کے عقب میں ایک اور شخص بھی تھا جو قوی ہیکل شردھانی تھا۔ اس کے اعضاء بہت مضبوط نظر آتے تھے۔ روز سکندر نے اس حلیے میں بھی راج دیو اور غزال کو پہچان لیا تھا، چنانچہ وہ ان کے قریب پہنچ کر پھرتی سے گھوڑے سے کود پڑا اور اس نے راج دیو کو گلے سے لگا لیا۔ سراتو بھی غزال کے سامنے پہنچ گیا۔ شر آپ، شر شر! سراتو نے ایک احمقانہ سا قہقہہ لگایا۔ باقی لوگ متحیرانہ نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ پھر عقب سے پروفیسر گوری اور برت چندر کے علاوہ ایک اور شکل نظر آئی جو گارسا کی تھی، ایڈمنڈ گارسا، جسے راج دیو نے ایک لمحے میں پہچان لیا تھا۔ وہ عجیب سی نگاہوں سے راج دیو کو دیکھ رہا تھا۔ راج دیو کا سر چکرا رہا تھا۔ غزال بھی احمقوں کی طرح ایک ہی صورت دیکھ رہا تھا۔ تب روز سکندر نے کہا، میرے دوست، میرے عزیز دوست راج دیو، تمہیں اور غزال کو دیکھنے کے بعد دل کو جو فرحت ملی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ تمہاری اعضاء تو درست ہے، کمال ہو گیا، واقعی کمال ہو گیا، لیکن تمہارا حلیہ شردھانیوں جیسا۔ ساری باتیں بتا دوں گا، پہلے تم یہ بتاؤ کیا تم ان لوگوں کے قیدی ہو؟ راج دیو نے پوچھا۔ اب نہیں ہوں، اب میں ان لوگوں کا دوست ہوں۔ کیا واقعی؟ راج دیو پرمسرت لہجے میں بولا۔ ہاں۔ اوہ، یقیناً تم نے ایسا ہی کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہوگا۔ ہم تمہاری تلاش میں سرگردہ تھے، یقین کرو، ہم دن رات تمہاری تلاش میں سرگردہ تھے۔ یہ تمہارے ساتھ ہے؟ پروفیسر حشمت بے اور اس کی بیٹی سفینہ، راج دیو نے جواب دیا۔ روز سکندر سے دیکھتا رہا، پھر بولا، آؤ پہلے میں تمہیں اپنے دوست ہربنڈا سے ملواؤں، جس کی مدد سے ہمیں نہ صرف آزادی حاصل ہوئی ہے بلکہ تمہاری تلاش میں بھی کامیابی ہوئی ہے۔
راجدیو نے اس قوی ہیکل سردار کو دیکھا جو گھوڑے کی پشت پر بے حد شاندار نظر آ رہا تھا۔ ہربنڈا بھی نیچے اتر آیا تھا، اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ تب راؤ سکندر نے کہا، ہربنڈا میرے دوست ہیں، یہ میرا وہ جگری دوست ہے جس کا تذکرہ تم سے کر چکا ہوں۔ راجدیو راؤ سکندر نے جو زبان استعمال کی تھی وہ اردو ہی تھی۔ راجدیو نے حیرت سے یہ دیکھا کہ ہربنڈا ہر زبان سمجھ سکتا ہے یا نہیں۔ ہربنڈا آہستہ آہستہ ان کے قریب پہنچا اور اس نے انگریزی میں راجدیو کو خوش آمدید کہا اور ان کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ راجدیو پر حیرت کا دوسرا شدید حملہ ہوا تھا۔ اس نے انگریزی ہی میں کہا، مسٹر ہربنڈا، کیا آپ انگریزی بول سکتے ہیں؟ میں آپ کی زبان بھی سمجھ سکتا ہوں مسٹر راجدیو، حقیقت یہ ہے کہ میں آپ سے پوری طرح سے متعارف ہوں۔ کمال ہے، واقعی کمال ہے، یہ سب کچھ ناقابل یقین معلوم ہوتا ہے۔ راؤ، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تم سے کس طرح سے گفتگو کروں۔ دوسری طرف غزال سراتو سے کہہ رہا تھا، سراتو، کیا تم ان کی قید سے آزاد ہو؟ ان کا انداز گفتگو تو کچھ اور ہی بتاتا ہے۔ یس سر، یس، ہم آزاد ہیں سر، ہربنڈا ہمارا دوست ہے۔ ڈیڈی کہاں ہے سراتو؟ وہ نظر نہیں آ رہے۔ کرنل، ہاں، اور قندیل بھی۔ غزال کی نگاہیں چاروں طرف بھٹک گئی تھی۔ شاید وہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ اسی ٹائم غائب ہو گیا تھا، شاید جب شیطانیوں کا حملہ ہوا تھا، شاید وہ دونوں گھوڑے پر نکل گئے تھے اور ابھی تک نہیں ملا، ہم لوگ اسی کا تلاش کر رہے ہیں۔ وٹ؟ غزال غمزدہ لہجے میں بولا۔ یس سر، یس، جس ٹائم کا پہاڑ کے اوپر سے شیطانی لوگ نیچے اترا، آپ لوگ ریور میں کودا تھا، کرنل اور قندیل کا گھوڑا آگے بڑھ گیا تھا، شیطانی لوگ حملہ کیا اور آگے چل کر یہ کارواں عشقا منتشر ہو گیا تھا، ہم لوگ اسی لیے راستہ بھٹک گیا۔ پتہ بھی نہیں لگایا تم لوگوں نے کہ وہ کہاں گئے؟ شاید کیسے پتہ لگاتا؟ تھوڑا ٹائم کے بعد ہم لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ راؤ سکندر اور راجدیو غزال کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ غار سکینہ تو اس نگاہوں سے پروفیسر حشمت بے کو دیکھ رہا تھا۔ پروفیسر حشمت بے عجیب سی کشمکش کا شکار تھا۔ یہ ساری باتیں کچھ ناقابل یقین سے لگ رہی تھی۔ ہربنڈا نے ان لوگوں سے کہا تھا، آپ لوگ شاید بھوک مٹانے کا بندوبست کر رہے تھے، لیکن آپ کے حلیے ہمارے ساتھیوں جیسے کیوں ہیں؟ اپنے بچاؤ کے لیے ہم نے یہ حلیہ اختیار کیا تھا مسٹر ہربنڈا۔ راجدیو نے فوراً ہی جواب دیا، وہ یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ 3 شہزادوں کو قتل کر کے انہوں نے یہ حیثیت اختیار کی تھی۔ ہربنڈا نے بھی اس سلسلے میں تجسس نہ کیا۔ وہ کہنے لگا، آپ کی خوراک جل گئی ہے، بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ لوگ اپنے کھانے پینے کا کچھ اور بندوبست کر لیں، ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے، ہم فوراً یہاں سے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اس جگہ ہم قیام بھی کر سکتے ہیں۔ ہربنڈا نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، وہ سب کے سب گھوڑے سے اتر گئے اور اس کے بعد گھوڑوں کو یکجا کر کے ایک جگہ باندھنے کی کارروائی شروع کی گئی، گویا یہاں ان لوگوں نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا تھا۔ راجدیو، راؤ سکندر اور باقی لوگ بھی یکجا ہو گئے تھے۔ راؤ سکندر نے غزال کو کرنل فیروز اور قندیل کے بارے میں بتایا۔ غزال سکتے کے سی عالم میں ان کی باتیں سنتا رہا، پھر اس نے مغموم لہجے میں کہا، اس کا مقصد ہے انکل کہ میں تو اپنا سب کچھ کھو بیٹھا ہوں۔ ڈیڈی، پہلے تو مجھے یہ اطمینان تھا کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گے، جو کچھ آپ پر بیت رہی ہے وہ ان پر بھی بیتے گی، لیکن وہ تو بالکل تنہا۔ اور قندیل، غزال کی آواز پر آ گئی۔ راجدیو نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، غزال، کیا تم ہمت ہارے ہو؟ ابھی کچھ امتحانات اور قسمت میں لکھے ہیں، ان سے گریز نہ کرنا۔ اگر تم نے دیکھا ہے کس طرح سے یہ بچھڑے ہوئے مل گئے ہیں، کس عالم میں ملے ہیں، دیکھو غزال، جس طرح اس وقت ہم لوگ ان کے سامنے ہیں، یہ ہمارے سامنے، اسی طرح کرنل اور قندیل بھی ہمیں مل جائیں گے۔ اور پھر قندیل، یہ بہت ہی پُر اطمینان بات ہے کہ کرنل فیروز کے ساتھ ہے، اور قندیل، جو کچھ ہے تمہیں بھی اس کا اندازہ ہے، میرا خیال ہے وہ صورتحال مکمل طور سے واقف ہوگی۔ تمہیں مغموم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس پامردی کے ساتھ آنے والے وقت سے جنگ کرو جس کا ثبوت تم اب تک دیتے رہے ہو۔ غزال خاموشی سے گردن ہلا کر رہ گیا۔ بہت سی باتیں تھی کرنے کو، بہت سے معاملے تھے، لیکن پہلے خوراک کا بندوبست کیا گیا اور ہربنڈا نے اس سلسلے میں اپنے پاس موجود ذخائر سے انہیں خوراک پیش کی تھی۔ ان کا اپنا شکار کیا ہوا گوشت اور جال بھون کر کوئلہ ہو چکا تھا، چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے طور پر تھوڑی سی غذا زہر مار کی اور اس کے بعد وہ سب ٹولیاں بنا کر بیٹھ گئے۔ راؤ سکندر، راجدیو، پروفیسر گوری اور بھرت چندر، حشمت بے، غزال وغیرہ ایک ہی جگہ جمع ہو گئے تھے اور سب ایک دوسرے کی کہانی سننے کے لیے بے چین تھے۔ گارسا اپنے ساتھیوں کے ساتھ البتہ کچھ فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ غالباً وہ حشمت بے سے سب سے زیادہ متنفر تھا، وہ اس کا ساتھی اور لوئس سے جا ملا تھا۔ راجدیو بھی اس کا حریف تھا، لیکن راؤ سکندر کا وہ احترام کرنے لگا تھا جس نے ہربنڈا سے دوستی کر کے ان کی یقینی موت کو ٹال دیا تھا۔ بہرحال اس نے ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ادھر راؤ کے استفسار پر غزال نے انہیں دریا میں بہہ جانے اور اس طوفانی بہاؤ سے بچ جانے کی کہانی سنا رہا تھا۔ اس نے لوئس اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں بتایا تھا۔ کیا کہا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ زندہ بچ جائیں۔
رو نے کہا۔ ہاں کہا جا سکتا ہے، راج دیو بولا۔ پھر روز سکندر پوری تفصیل سے انہیں اپنے بارے میں بتانے لگا، کس طرح سے گارسا نے اس خطرناک موقع پر ان کی مدد کی تھی اور اس کی بروقت امداد نے لوگوں کو شردانیوں سے بچا لیا تھا، لیکن پھر بعد میں یہ لوگ شردانیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ پھر روز سکندر نے ہربنڈا کے بارے میں بھی تفصیلات بتائیں اور کہا کہ وہ ایک قوم پرست ہے اور شردانیوں کو بہتر زندگی دینے کا خواہاں ہے۔ چنانچہ ہم نے اسے اس خزانے کے سلسلے میں تیار کر لیا ہے اور یہ اسی بنیاد پر ہمارے ساتھ نکلا ہے اور اب وہ ہمارے پورے سفر میں ہمارا معاون رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شردانیوں سے تمام خطرات دور ہو گئے ہیں، لیکن شردانی ٹولیاں کیا ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ ان کا تعلق ایک ہی قبیلے سے ہے۔ تمام شردانیوں کا قبیلہ ایک ہی ہے، لیکن ان کی بستیاں مختلف ہیں اور ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ لوٹ مار کریں یا پھر ان جنگلوں میں اپنی خوراک تلاش کریں۔ یہ سوال اس لیے کیا گیا تھا کہ راج دیو اس شردانی ٹولی کے بارے میں جانتا تھا جس نے لوئس پر حملہ کیا تھا۔ اس نے دبی زبان سے یہ تفصیل بھی روز سکندر کو بتا دی تھی اور روز سکندر نے کہا تھا بہتر ہے اس سلسلے میں خاموشی اختیار کی جائے، بلکہ ایڈمنڈ گارسا کو بھی لوئس کے بارے میں تفصیلات نہ بتائی جائے۔ گارسا حشمت بے کے بارے میں تو ضرور پوچھے گا۔ ہاں، حشمت بے کے لیے اس کی نگاہ میں کینہ توزی کے آثار پا رہا ہوں، لیکن اب اس میں اتنی سخت نہیں ہے کہ کسی کو نقصان پہنچا سکے۔ ہمیں مسلط سے کام لینا ہوگا۔ شردانی سردار خزانہ حاصل کرنے کا خواہاں ہے، لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ یہ خزانہ کہاں ہے؟ غرض یہ ہے کہ ہمیں باہر طور اپنے طور پر کام کرنا ہے۔ قندیل اور کرنل کی تلاش بھی ضروری ہے۔ ہم قندیل کے مسئلے کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ میں اور باقی تمام لوگ کسی بھی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اپنے مسئلوں کو ادھر ادھر چھوڑ کر اپنی آبادیوں کا رخ کریں۔ اس سلسلے میں کوشش نہ کریں۔ ویسے تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ میرا مطلب ہے غزال اور راج دیو، تم اب اس سلسلے میں کیا کرنا چاہتے ہو؟ غزال نے آہستہ سے کہا، انکل میرے بارے میں تو یہ سوال ہی بیکار ہے۔ قندیل اور ڈیڈی اگر مجھے یہاں نہ ملے تو میں ان جنگلوں سے کبھی واپس نہیں جاؤں گا، خواہ اس کے نتائج کچھ بھی ہوں۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے۔ جانتا ہوں کہ ڈیڈی نے میرے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ میں یہ کیسے سوچ سکتا ہوں کہ ان کے حصول کے بغیر میں ان جنگلوں سے واپسی کا تصور کروں؟ پھر قندیل سے میرا جو رشتہ ہے اس کے تحت مجھ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اسے تلاش کروں۔ جنگلوں میں پتہ نہیں اس پر کیا بیت رہی ہوگی۔ میں کسی بھی قیمت پر یہاں سے واپسی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو بیٹے تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ کرنل ہمارے لیے اتنی ہی قیمتی ہے۔ قندیل ظاہر ہے اس سے تمام رشتے ترک کر چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرا اور اس کا ایک طویل ساتھ رہا ہے۔ میں تو اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پھر انکل ایسا کوئی پروگرام ترتیب دیجیے کہ ہم ان لوگوں کو خزانے کے جال میں پھانسے رہیں اور خود قندیل اور کرنل کی تلاش میں سرگرداں رہیں۔ یہ دونوں مل جائیں تو اس کے بعد آپ لوگ جو فیصلہ کریں کہ قندیل کے راز کو اگر مکمل طور پر پانا ہے تو ہمیں ان جنگلوں میں بھٹکتے رہنا ہوگا۔ کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا۔ ممکن ہے ہماری آدھی عمر یہی گزر جائے، ممکن ہے ہم یہی مر کھپ جائیں۔ یہ تمام باتیں سوچ لینی ہوں گی اور ہم مکمل طور پر تیار ہو کر یہاں سے آگے بڑھیں گے۔ تو پھر یوں سمجھ لو کہ ابھی ہمارا سفر ختم نہیں ہوا ہے، بس یہ کچھ تبدیلیاں ہوتی جا رہی ہیں جنہیں قبول کرنا ہی ہے، چونکہ وقت کا یہی تقاضا ہے۔ البتہ ہم اس اعتماد کو دل سے نہ نکلنے دیں گے کہ کرنل اور قندیل محفوظ ہوں گے۔ ان سے زیادہ خطرناک صورتحال تو تمہاری تھی۔ اس تیز و تند دریا میں کسی انسان کا اس طرح سے گر کر بچ جانا معجزے سے کم نہیں ہے، لیکن تم دونوں زندہ سلامت ہو، اس کا مطلب ہے کرنل اور قندیل بھی محفوظ ہوں گے۔ پروفیسر گوری نے مسکراتے ہوئے کہا، تم لوگوں نے ابھی تک میری پیشن گوئیوں کو تسلیم نہیں کیا دوستو۔ میں تم سے یہی کہتا رہا ہوں، ہمیں بے شمار حادثات پیش آئے ہیں، موت ہمارے قریب سے گزرتی ہے، لیکن ہم زندگی کو بچاتے آگے بڑھتے رہیں گے۔ اب تک پیش آنے والے واقعات اگر میری پیشن گوئی کا ثبوت نہیں تو کچھ اور صحیح، لیکن وقت ہی فیصلہ کرے گا۔ اور میں نے کہا جو میں نے کہا ہے۔ نہیں پروفیسر، ہم آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ آخری بات میں غزال سے کہوں گا، وہ مجھے مغموم نظر آ رہا ہے۔ غزال قندیل ایک داستان ہے جو شروع ہوئی ہے، جاری ہے اور یقیناً اختتام کو پہنچے گی۔ تم اس داستان کے راوی ہو، جو داستان راوی کی زبانی ہی مکمل ہوتی ہے۔ ہم سب جی کر اس کہانی کی تکمیل کریں گے۔ درمیانی واقعات اس داستان کے مختلف ٹکڑے ہیں، اسی لیے مسکراتے رہو۔ مجھے دیکھو بوڑھا آدمی ہوں، لیکن جوانوں کا ساتھ دے رہا ہوں، اس لیے کہ یہ عمل ہے اور اس میں میرا حصہ ہے، ورنہ مجھے خزانہ درکار ہے اور نہ ہی مجھے قندیل سے میرا کوئی رشتہ ہے۔ تم سمجھ گئے نا؟ سب پروفیسر کے الفاظ سے متاثر نظر آ رہے تھے۔ کرنل فیروز کو ہوش آ گیا تھا۔ چمکدار دن پھیلا ہوا تھا، آسمان کی بلندیوں پر اکا دکا پرندے پرواز کرتے نظر آ رہے تھے۔ وہ خالی خالی نظروں سے اس ماحول کا جائزہ لیتا رہا۔ بدن میں دکن تھی، نہ جانے کب سے ایک ہی رخ سے لیٹا ہوا تھا۔ بدن کو ہلکی سی جنبش دی تو سامنے کسی کھردری شے سے ٹکرایا۔ تھوڑا سا کسی کا اس نے رخ بدلا تو نگاہوں کے سامنے ایک سپاٹ پتھر آ گیا۔
اب حواس جا گئے تو اس نے تعجب سے اس پتھر کو دیکھا، پھر سنبھل کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن بدن دوسری طرف سرک ہی نہ رہا تھا۔ دوبارہ کوشش کی تو خود بخود کسی اگر پھر سے سپاٹ پتھر سے آ لگا۔ اس کے بعد اس پتھر کا سہارا لے کر ہی اٹھ سکا تھا۔ اٹھنے کے بعد جو کچھ دیکھا اسے دیکھ کر دوبارہ بے ہوش ہونے کو جی چاہنے لگا۔ منظر اتنا ہی خوفناک تھا۔ وہ ایک پہاڑی دیوار تھی۔ اس پہاڑی دیوار ہی کہا جا سکتا ہے، اتنی سیدھی کہ ناقابل بیان پیلا رنگ تھا۔ اس میں جگہ جگہ ایسی سپاٹ چٹانیں اٹکی ہوئی تھی جہاں زمین تھی وہ گہرائی 200-250 فٹ سے کم نہ ہوگی۔ اس کے بعد پتھریلے میدان دور دور تک چلے گئے تھے۔ ان میدانوں میں بھی ایسی گول سپاٹ چٹانیں نظر آ رہی تھیں جیسی ایک چٹان پر وہ اس وقت ٹکا ہوا تھا اوپر بھی تقریباً 10-12 فٹ بلندی نظر آ رہی تھی۔ اس بلندی کے آخری سرے پر اس نے ایرا کو دیکھا تھا جو آسن مارے دونوں ہاتھ سینے پر جوڑے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اس وقت اس کا روپ پھر بدل گیا تھا، وہ اپنے پرانے انداز میں تھی۔ کرنل کے ساتھ سفر کرنے کے لیے اس نے جو انداز تبدیل کیا تھا اب وہ باقی نہ رہا تھا اور وہ اسی روپ میں نظر آ رہی تھی جس روپ میں کرنل نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ باہر توڑ کرنل کو اپنی ہی جان کے لالے پڑ گئے۔ اگر یہ چٹان اسے سنبھالے نہ ہوتی تو وہ ایک لمحے میں اسی سپاٹ پہاڑی ٹیلے پر اپنے قدم نہیں جما سکتا تھا، گویا عالم بے ہوشی میں وہ اسی چٹان پر پڑ رہا تھا۔ اگر کسی طرح بے ہوشی کے عالم میں رخ تبدیل ہو جاتا تو لڑکتا ہوا گہرائیوں میں جا پڑتا اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا، یہ سوچتی ہوئی اسے چکر آ رہے تھے۔ اگر ہوش و حواس پر قابو پا چکے کرنل فیروز تو اوپر آ جاؤ۔ کیسے آ جاؤ؟ اس سپاٹ دیوار پر چڑھنا کیا میرے لیے ممکن ہے؟ ایرا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، پھر اس نے کہا تم نے یہ نہیں سوچا کرنل کہ تم اتنی بلندی تک کیسے آ گئے؟ کرنل کا منہ حیرت سے پھیل گیا۔ واقعی یہ بات تو ابھی تک میں نے سوچی بھی نہیں تھی۔ میں تو جنگل کا جہاں پر تھا وہ تو جنگل کا علاقہ تھا جہاں یہ انوکھا واقعہ پیش آیا تھا۔ وہاں سے لے کر یہاں تک کا سفر، پھر اس چٹان کے عقب میں وہ حیران کن نگاہوں سے ایرا کو دیکھنے لگا۔ تب ایرا نے انگلی سے اشارہ کر کے کہا اطمینان بڑے قدموں سے چلتے ہوئے اوپر آ جا، تمہیں دقت نہ ہوگی۔ کرنل احمقوں کی طرح اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے شانے ہلائے بغیر پتھر کو ایک بار پھر غور سے دیکھا اور یہ سوچا کہ اگر اوپر چلنے کی کوشش میں پھسل کر نیچے آ گیا تو کیا یہ پتھر اس کا وزن سنبھال سکے گا؟ لیکن پتھر اتنا کمزور نہ تھا، البتہ اسے اس کی چوڑائی کی سدھ میں اوپر کی جانب جانا تھا تاکہ گرتے ہوئے اس سے آ کر ٹک جائے۔ دل دڑ دڑ کر رہا تھا لیکن ایرا کے حکم کی تعمیل بھی ضروری تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر دونوں ہاتھ پاؤں ٹکا کر آہستہ آہستہ اوپر چڑھنے لگا۔ اس میں سیدھا کھڑا ہونے کی ہمت نہیں تھی۔ ایرا نے اس پر کوئی تعرض نہیں کیا تھا، وہ آہستہ آہستہ اوپر جا رہا تھا۔ اوپر چڑھتے ہوئے سے یہ احساس ہوا جیسے زمین پر سیدھا سیدھا چل رہا ہو۔ یہ نظری دھوکہ ہے یا ذہن کا فطور؟ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کیا تمہاری حالت بہتر ہے کرنل؟ ہمیں آگے چلنا ہے۔ کرنل آنکھیں بند کر کے گردن جھٹکنے لگا، پھر اس نے آہستہ سے کہا ایرا میرے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو تمہاری ہدایت پر عمل کرتا رہوں اور اپنے ذہن کو سمجھاتا رہوں، یا پھر کسی پہاڑی چٹان سے کود کر خودکشی کر لوں تاکہ مجھے سکون مل جائے۔ میں جس بے سکونی کا شکار ہوں کاش میں تمہیں الفاظ میں بتا سکتا۔ ایرا گہری کالی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، پھر اس نے سرد لہجے میں کہا اور مجھے تعجب ہے کرنا کہ تم ایک سمجھدار آدمی ہو، بہت عمر گزار چکے ہو، تمہیں حالات کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ مانتی ہوں یہ سب کچھ تمہاری سمجھ سے باہر ہے لیکن بعض اوقات پیش آنے والے واقعات بہت کچھ سمجھا دیتے ہیں۔ میں تم سے ہر زبان میں کہہ چکی ہوں کہ میری اپنی پابندیاں ہیں۔ کرنل بہر طور تمہاری دوست ہوں میں اور تمہیں کسی نقصان سے دوچار نہیں ہونے دوں گی۔ جو واقعات پیش آ رہے ہیں وہ تمہاری اس مہم کا حصہ ہیں جس میں تم نے خوش دلی سے شرکت کی تھی۔ اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں سوچا تھا کرنل کہ تم سوبارہ کے جنگلات جا رہے اور ایک ایسے مقصد کے لیے کام کر رہے جو تمہاری نگاہوں میں واضح نہیں ہے؟ میں دوسرے لوگوں کی بات نہیں کرتی، ان میں سے کون کس فطرت کا مالک ہے وہ جانے، لیکن تمہارے بارے میں تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کرنل کہ تم نے فوجی زندگی گزاری ہے، کسی شہر دکان پر بیٹھ کر عمر نہیں گزاری۔ فوجی زندگی گزارنے والے تو بڑے بامشقت لوگ ہوتے ہیں اور انہیں نہ جانے کیسے کیسے حالات پیش آتے رہتے ہیں۔ تم ان حالات سے اتنے متاثر کیوں ہو؟ میں یہ بھی جانتی ہوں کرنل تمہیں کسی نہ کسی حد تک مجھ پر اعتماد ہے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہیں ان تمام معاملات میں جو سب سے زیادہ خوف ہے وہ اپنے بیٹے کی زندگی کا ہے۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ غزال زندہ ہے، اس کے بعد تمہیں حالات کا ساتھ دینا چاہیے۔ میرے ساتھ شامل رہ کر تم فی الحال کسی جسمانی تکلیف کا شکار نہیں ہوگے۔ جہاں تک ذہنی معاملات ہیں کرنل تو میں تمہیں مطمئن کر سکتی ہوں، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، جب تم اس کہانی سے آشنا ہو جاؤ گے تو پھر تم اس کہانی کا کردار بن جاؤ گے
اگر حالات سازگار ہو جائے تو تم یہاں سے اپنا مقصد پورا کیے بغیر واپسی کی ٹھان لو. تمہارے تمام ساتھی تمہیں مل جائیں اور وہ اپنی آگے کی مہم تڑک کر دیں تو اس کہانی سے واقف ہونے کے بعد کرنل، کم از کم تم ان کے ساتھ واپس نہیں جا سکو گے کیونکہ ان واقعات کے بارے میں تمہیں معلومات حاصل ہوں گی. سوچ لو کرنل، دو ہی باتیں ہیں، یا تو اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ دو اور میرے ساتھ تعاون کرو، یا اگر اس کہانی سے واقف ہو جانا چاہتے ہو تو پھر اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر لو کہ تم ان علاقوں کا ایک کردار بن جاؤ گے اور تمہاری ذمہ داری کسی طور پر بھی اس وقت تک ختم نہ ہونے پائیں گے جب تک کہ مجھے اپنا مقصد حاصل نہ ہو جائے. کرنا اس طرح تم وقت سے پہلے اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ دو گے. بہتر یہی ہے کہ ان واقعات کی گہرائیوں میں نہ جاؤ. دیکھو، میں نے تم سے جو کچھ کہا تھا وہی ہوا ہے. وہ تینوں صحراؤں کے جاسوس تھے اور ہر آنے والے کی نگرانی کرتے ہیں. ان میں شامل ہو کے ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. ساحر نہیں چاہتے کہ ان کے ناپسندیدہ لوگ ان کے علاقے میں داخل ہوں اور صدگاتا سے ان کا تسلط اٹھنا شروع ہو جائے. بہتر ہے کرنا کچھ وقت انتظار کر لو. واقعات جو تمہیں پیش آتے رہیں گے تم ان سے واقف ہوتے رہو گے. اس وقت تم پر کوئی ذمہ داری نہیں عائد ہوگی. یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے. میں کسی بھی طور پر تمہاری دشمن نہیں ہوں. قدم قدم پر تمہارا تحفظ کروں گی. یہ میرا وعدہ ہے. کرنل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. پھر اس نے آہستہ سے کہا، معاف کرنا ایرا، میں ایک انسان ہوں اور تجسس انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے. خیر، کوشش کروں گا تمہارے لیے کوئی الجھن نہ بنوں.